نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، دوستو، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دوست احباب کے علم میں ہے کہ آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن بڑی ہی عظمتوں، برکتوں، رفتوں اور اللہ کی رحمتوں والا دن ہے۔ بتاتا چلوں کہ آج کے دن امام عالی مقام، لخت جگر سیدہ کائنات، لخت جگر سیدانہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس وجہ سے آج چند باتیں ان کی سیرت پہ عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا تاکہ اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے ان باتوں کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیابی کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کون سیدنا حسن مرتضیٰ حسن مجتبیٰ کہ جن کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دونوں شہزادوں کی پیدائش ہوئی نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کی اتنی خوشی منائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سر کے بال اتارے گئے، جیسے کہتے ہیں چنڈ اتارنا، تو سر کے بالوں کو چاندی کے برابر تول کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کے سر کے جو بال تھے ان کے برابر چاندی کو تولا اور لوگوں کے اندر وہ چاندی تقسیم کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے شہزادوں کے ساتھ اس قدر پیار تھا، اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ تھی آپ کی، آپ سر سے لے کر چہرے سے لے کر ناف تک پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ کون امام سیدنا حسن مرتضیٰ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میرے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اتنے میں دیکھا کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے مسجد نبوی کی جانب آ رہے ہیں، تو دیکھا کہ حسن اور حسین گرنے لگے ہیں، تو مصطفیٰ علیہ السلام نے ممبر چھوڑا اور جا کے حسن اور حسین کو تھام لیا اور ایک اپنے پٹ پہ ران پہ حسن کو بٹھا لیا، ایک پٹ پہ ران پہ حسین کو بٹھا لیا۔ صرف یہی نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا کہ یہ میرا جو شہزادہ ہے، یہ میرا شہزادہ دو عظیم لڑے ہوئے مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کا باعث بنے گا، جس کی مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی تھی اس کی جو صلح کا باعث بنے، قربان جائیں، وہ بھی امام حسن مرتضیٰ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ نے ساری جو حکومت تھی وہ سارا کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہا کہ پہلے اسی حکومت کی وجہ سے دونوں طرف لڑائیاں ہوئیں، تو چچا جان یہ سارا کچھ آپ سنبھال لیں۔ تو قربان جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ بھی اللہ پاک نے پورے فرمائے۔ کون امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آپ کی ایک لونڈی جو تھی وہ تشریف لے کے آئی، آپ کے لیے گرم دودھ لے کے آئی، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سالن کا پیالہ لے کے آئی۔ وہ اکثر پہلے بھی ایسا کہہ لیں کہ کام اس سے اوپر نیچے ہو جاتا تھا۔ وہ آئی جب دودھ کا پیالہ لے کے یا سالن کا پیالہ لے کے، جب وہ آپ کے پاس آئی تو اس نے وہ دودھ جو تھا وہ بالکل آپ کے کپڑوں پہ انڈیل دیا، یا سالن تھا تو اپنے کپڑوں پہ انڈیل دیا، دونوں طرح روایت ملتی ہے۔ کہتے ہیں جب اس طریقے اس نے دودھ انڈیلا تو اب قریب تھا کہ وہ سمجھتی کہ میری پہلے بھی بہت سی غلطیاں ہیں، بہت لاپرواہیاں پہلے بھی کرتی ہوں، آج خیر نہیں،
مگر قربان جائیں امام علی مقام کی عظمت پہ، جب آپ کو غصہ آتا تو آپ تلاوت قرآن پاک شروع فرما دیتے۔ امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور یہ مشہور آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کو پسند کون سے لوگ ہیں جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے نے، اس نواسہ رسول نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے کہا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزادی عطا فرما دی۔ تو قربان جائیں ایسے شہزادے کو جو بجائے سزا دینے کے غلاموں کو آزادیاں دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف شان اگر ہو سکتی ہے تو نبی کے گھرانے کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اسلاف کا طریقہ ہے۔ حضرت محدث بہاول پوری کے بارے بھی میں نے ایک ایسی بات جو ہے وہ پڑھی ہے کہ آپ حالانکہ 2 سے 3 ہزار کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے بڑے موجودہ وقت کے جو عالم ہیں وہ ان کے شاگردوں میں رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کے گھر میں جاتے ہیں تو ان شاگرد کے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے محدث بہاول پوری کو ایک بوتل پیش کرنا چاہی۔ جب قریب گئے تو وہ بوتل کپڑوں پہ گر جاتی ہے، تو انہوں نے اس چھوٹے بچے کو دعائیں دینے شروع کر دی، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے عزت دے، اللہ تجھے علم دے، اللہ تیری یہ کرے وہ کرے۔ تو جب دعائیں دیں تو اتنے میں وہ عالم دین بھی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا سعد جی اگر اتنی دعائیں دینی تھی تو مجھے بتا دیتے، میں اپنے ہاتھوں سے بوتل آپ کے اوپر گرا دیتا۔ فرمایا یہ سعادت اس کے مقدروں میں تھی، اور یہ طریقہ جو تھا یہ میرا نہیں ہے بلکہ امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، جس کی سنت کو آج میں نے پورا کیا۔ یہ چھوٹا بچہ اس کا سبب بنا اور وہ سنت کو دوبارہ زندہ کیا، اور میں نے اسی طریقے ان کے نقش قدم پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اس چھوٹے بچے کو معاف فرما دیا۔ تو دوستان محترم، صحیح لوگ وہ ہیں کہ جو آج بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اسی طریقے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن کا عالم ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ صحیح وضو نہیں کرتا تھا، اس کے وضو میں کوئی کمی رہ جاتی تھی۔ تو اب آپ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں کہ کسی کا دل بھی نہیں توڑا اور تربیت بھی کر دی اور سمجھا بھی دیا اور اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان میں حسن اور حسین ہم دونوں وضو کریں گے، آپ نے ہم دونوں کا وضو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم دونوں میں سے صحیح ترین وضو کون کرتا ہے۔ اس صحابی نے یا جو بھی وہ بندہ تھا اس نے دونوں شہزادوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے امام حسن نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا، دونوں شہزادوں نے بالکل ٹھیک وضو کیا۔ تو بعد میں بڑا شہزادہ بولتا ہے، امام حسن عالی مقام آپ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے اب ہمارے چچا جان آپ ہمیں بتائیں کہ ہم دونوں میں سے صحیح ترین وضو کس نے کیا ہے۔ تو وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے عرض کیا کہ شہزادو تم دونوں نے وضو ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے، وضو کے اندر میرے کمی تھی، مگر میں قربان جاؤں تمہاری تربیت میں، میں قربان جاؤں تمہارے سمجھانے کے انداز پہ، میں قربان جاؤں تمہاری اس تربیت پہ کہ مجھے سمجھا بھی دیا، وضو بھی ٹھیک کروا دیا، میری دل آزاری بھی نہیں ہونے دی۔ تو قربان جائیں جب یہ شان ہے ان شہزادوں کی، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کرتے کرتے آگے چلتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کا ادب کتنا تھا، اگر ادب کے پہلو پہ بات کی جائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں شہزادوں کے اندر ادب اتنا تھا کہ جب حج کے لیے جاتے تو مدینہ سے پیدل چل کے مکہ تک جاتے، اور آپ نے صرف 1-2 حج نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے 25 حج امام حسن اور حسین نے دونوں بھائیوں نے مل کر کیے، اور آپ مدینہ شریف سے پیدل مکے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ کے ادب کا اندازہ لگا لیں۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہونے کے باوجود، جہاز کی سہولتیں ہونے کے باوجود پھر بھی شکوے، پھر بھی طرح طرح کی باتیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طریقے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے اگر بات کی جائے تو امام علی مقام امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابا جان کے پاس، امام حسن کے پاس 1,00,000 دینار آیا صبح کے وقت۔ 1,00,000 دینار آ گیا تو قربان جائیں فاطمہ کے شہزادے پہ، قربان جائیں علی کے شہزادے پہ، وہ لے کے اپنے گھر میں نہیں آ گئے بلکہ اس کو دروازے پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
اور لوگوں کو آوازیں دے دے کے لوگوں کو بلا بلا کے کہتے ہیں یار آ جاؤ، یہ تھوڑے سے درہم تم لے جاؤ، یہ تھوڑے سے دینار تم لے جاؤ، یہاں تک کہ ساری رقم جب تک لوگوں کے اندر تقسیم نہیں کر دی تب تک امام علی مقام واپس گھر نہیں آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ابا جان گھر میں آئے تو میں نے عرض کیا ابا جان اگر آپ چند دینار بچا لیتے تو آپ کے جو پہنی ہوئی گلے میں قمیض ہے یہ بھی پھٹی ہوئی ہے، تو ابا جان آپ کم از کم چلے اپنی ایک قمیض ہی نہیں بنا لیتے۔ تو قربان جائیں آپ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ بات پہلے بتا دیتا تو شاید میں اس بارے سوچ لیتا۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے بتاتا تو میں ایسا کرتا، پر میں اگر پہلے بتاتا تو شاید میں اس بارے سوچ لیتا کہ قمیض نہیں لے لی جاتی۔ قربان جائیں اب نبی کے نواسے ہیں، اب جیسے نبی علیہ السلام نانا اپنا سارا کچھ غلاموں پہ نچھاور کر دیتے تھے، ایسے ہی شہزادوں کا عالم ہے کہ سارا کچھ نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اور خدمت خلق کے بارے اگر بات کی جائے، میرا اور آپ کا امام جب وفات پائی اس دنیا سے گئے، لوگوں نے غسل دینے کے لیے جب امام علی مقام کی کہہ لیں کہ قمیض مبارک اتاری تو لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کی جو کمر ہے اس کے اوپر نشانات پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر نشان ہے۔ لوگوں میں چیم گوئیاں شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں کس چیز کے نشان ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے نشان ہیں۔ بات بڑھنے لگی تو اسی وقت امام زین العابدین کا جو صبر کا دامن تھا آپ فوراً بول اٹھے، لوگوں اپنی زبانوں کو لگام دو، خدا کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ مت نکال دینا جو آپ کے لیے بروز قیامت آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امام زین العابدین پھر آپ ہی بتا دیں یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو میرے بابا کی کمر کے اوپر نشانات پڑے ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہیں، بلکہ خدا کی قسم میرے بابا جب حکومت میں ہوا کرتے تھے تو میرے بابا راتوں کو اٹھ کر یتیموں اور مسکینوں کے گھروں میں اناج کی بوریاں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، اپنی کمر پہ لاتے تھے اور اناج لے کے رات کو بیوہ کو گھروں میں، یتیموں کے گھروں میں، مسکینوں کے گھروں میں جا کے دیا کرتے تھے۔ اور ساری زندگی میرے بابا نے ایسے گزار دی۔ یہ جو کمر پہ نشانات پڑے ہوئے ہیں یہ نشان کسی اور چیز کے نہیں ہیں، بلکہ یہ نشان بابا کے ان بوریوں کے اٹھانے کے نشانات ہے جو لوگوں کی خدمت خلق کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں اناج پہنچایا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، قربان جائیں اس امام علی مقام پہ۔ اور یہی نہیں، ایک دفعہ آتا ہے کہ آپ کا بیوی سے اختلاف ہو گیا، آپ نے طلاق دینی چاہیے۔ آپ کے چھوٹے بھائی شہزادے امام حسین نے پوچھا بھائی جان بتا دیں کہ آپ طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس کا راز ہے، میں اسے لوگوں کے سامنے کیوں ذلیل و رسوا کروں، میں نہیں بتاؤں گا۔ یہاں تک کہ پھر طلاق دے دی۔ آپ کے چھوٹے بھائی نے فرمایا اب ہی بتا دیں طلاق کیوں دی؟ فرمایا اب تو وہ غیر محرم ہو چکی ہے اور امام حسن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی غیر محرم عورت کی برائیاں کرتا پھرے۔ قربان جائیں اتنے بڑے صابر، اتنے بڑے عظیم انسان کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی پردے ڈال رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایسے ہی تو نہیں نہ کسی نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو قربان جاؤں اس زہرا کے لال پہ کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ کئی دفعہ بعد روایتوں میں آتا ہے تو جب آپ کو زہر دیا گیا، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا اختلاف کی وجہ سے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھا بھائی جان آپ اگر بتا دیں نا مجھے کہ کس نے زہر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کرے گا تو شہزادے؟ فرمایا خدا کی قسم اگر آپ بتا دیں تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ جو آج تک کسی نے کسی کا حشر نہ کیا ہو۔ فرمایا اگر تو میرا شک ٹھیک ہے کہ جس کے اوپر میرا شک جا رہا ہے، اگر نمبر ایک پہلی بات میرا شک ٹھیک نہ ہوا تو میں کسی بے گناہ کو سزا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا۔ اور فرمایا اگر میرا شک ٹھیک ہوا کہ جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اسی نے مجھے زہر دیا، تو فرمایا میرا رب تعالیٰ تجھ سے بھی بڑا انتقام لینے والا ہے، وہ اس سے خود بخود بہت بڑا انتقام لے گا۔ تو قربان جائیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، فاطمہ کے لخت جگر سے، علی کے
ٹکڑے سے، علی کے جگر پارے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، آپ نے غلاموں کو بھی غلطیوں پہ معافی نہیں دی بلکہ انہیں آزادی عطا کر دی، آپ نے سخاوت اتنی کی کہ اپنے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ تو پھٹے پرانے تھے مگر لوگوں کو آپ نے دینار تقسیم کر دیے۔ تو دوستان محترم، آج کا دن امام حسن مقام، امام حسن مجتبیٰ، امام حسن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کر دیں، آج ان کی سیرت بیان کریں۔ آج ان کے لیے سبھی دوست میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد کم از کم ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھ کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اصالہ ثواب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آج کے دن کے صدقے، اس رمضان المبارک کے دن کے صدقے جتنی بھی پریشانیاں ہیں سبھی کی ان کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آپ کی اور میری دل کی جو بھی نیک جائز حاجات ہیں اللہ پاک سبھی کو پورا فرمائے، اور امام حسن کے صدقے اللہ پاک اس ملک سے اور پوری دنیا کو کرونا کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔